تو ہمارے فوجیوں کو، ہمارے جانوروں کو کھانا پینا چارہ وغیرہ تمہیں دینا ہوگا. اور یہ کوئی ظلم نہیں تھا، معاہدے کی بات ہے. منظور ہے تو قبول کرو ورنہ بتا دو. نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس طریقے سے یہ شرط رکھی گئی اور اس پر عمل ہوا تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ، ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ کہاں ہے اور یورپ کی سرحدیں، افریقہ کے علاقے، کئی ماہ مسلسل قافلے چلے تب وہاں پہنچ سکتے. اگر بیت المال سے اناج، کھانا، ضروریات زندگی، دوائیں، ہتھیار چلے تو وہ تو لشکر تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جائیں. دوسرا اس کے لیے ایک بہت بڑے محکمے کی ضرورت ہو، افرادی قوت ہو، اجناس، غلہ وغیرہ ہے تو بڑی مقدار میں اتنا بڑا وزن، اتنا بوجھ لے کے چلنا پڑے. ایسی صورت میں یہ جو معاہدہ حضرت عثمان غنی نے کیا کہ جب بھی صلح کا معاہدہ کرو یہ کہہ دو کہ تمہارے علاقے سے جب ہماری فوج گزرے گی تو ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کی ضروریات زندگی مہیا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری. تو اس سے مرکز پر بوجھ کم ہو گیا، وہاں سے رسل و رسائل کی مشکلات ختم ہو گئی، بوجھ ڈھو کے چلنے کی مصیبت سے بچ گئے، اور جہاں جاتے تھے الحمدللہ تازہ اچھا کھانا انہیں وہاں نصیب ہو جاتا. دوسری چیز یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ایک شرط یہ بھی عائد کی گئی کہ تم ہماری وفاداری کرو، ہمارے خلاف دشمنوں کی طرفداری نہیں کرو، ہماری نقل و حرکت سے دشمن کو آگاہ نہیں کرو. ہم تو یہاں نہیں رہیں گے، ہم نے تو خراج لے کے تم کو یہیں پہ چھوڑ دیا، لیکن اگر ہمارے دشمن یہاں وہاں چلے، ہمارے دشمن نقل و حرکت کریں، وہ کوئی فوج لے کے ادھر ادھر کچھ حرکت کریں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان سب سے ہمیں آگاہ کرتے رہو، ہماری حمایت کرتے رہو. ایک طرح سے یہ کہہ لو کہ مسلمانوں کے لیے ایک اچھا خاصا جاسوسی نظام اس طریقے سے قائم ہو گیا اور دشمن کی چال بازیوں سے اسلامی لشکر کو آگاہی ہونی شروع ہو گئی. یہ تھی وہ خوبیاں جو امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن اور سنت پر عمل کی برکت سے ملی، ورنہ کوئی حکومت کا انہوں نے کورس نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کی تھی تو مصطفیٰ پیارے کی غلامی کی تھی، اور اسی غلامی نے اسے پوری امت کی آقائی عطا فرما دی تھی. بہرکیف میرے دوستو، ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا کہ دور عثمانی میں اسلامی صوبے اور ان کے گورنر، اسی ضمن میں بیچ میں بات آتی گئی اور ہم کچھ عرض کرتے گئے. اب آؤ میں بصرہ صوبے کی گورنری کے تعلق سے کچھ عرض کروں. بصرہ شہر خلیج فارس کے قریب شط العرب کے کنارے واقع ہے. بصرہ سے لگا ہوا کویت ہے. بصرہ عراق کا بالکل نچلا حصہ ہے، اور نیچی کی طرف دائیں طرف ایسی جگہ ہے کہ بصرہ سے لگے ہوئے دائیں طرف اگر جائیں تو پورا ایران کا میدان، پورا ایران. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مملکت اسلامیہ بڑھنی شروع ہوئی تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، معائنہ کمیٹی، جو جائے اور عراق کے سارے علاقوں کا سروے کر کے آئے اور یہ بتائے کہ ہمیں کہاں اپنی فوجی چھاؤنی بنانا. یہ جو گروپ گیا اور اس نے پورے مملکت عراق کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے پاس تھا اس کا سروے کیا. اچھا، ان لوگوں کو جغرافیہ سے بھی بہت اچھی واقفیت تھی کہ کہاں
کس طرف قافلے جاتے ہیں، کون سا ملک کہاں ہے، کون سا علاقہ کہاں ہے، کہاں کس کی حکومت ہے، کہاں خطرات درپیش ہیں۔ ان لوگوں نے دو مقامات کو طے کیا کہ ان دو مقامات پر فوجی چھاونیاں بنائی جائیں۔ ایک کوفہ، کوفہ اس وقت تک کوئی شہر نہیں تھا، میدان تھا، جنگل تھا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کوفہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اگر یہ فوجی چھاونی مسلمانوں کی ہو گئی تو یہاں سے تین طرف کا آنا جانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اس طرف ایران میں داخل ہونے کے لیے، مدائن کی طرف، کسرا کی طرف جانے کے لیے پوری جولانگاہ خالی ہے، ایک راستہ ادھر جاتا ہے۔ اس کے بائیں طرف اگر ہم جائیں گے تو ملک شام اور قیصر روم کی سرحدوں تک ہم آگے دور تک جا سکتے ہیں، اور شام میں جنگیں شروع ہو ہی چکی تھی، جنگ یرموک۔ تیسرا راستہ یہ جزیرہ عرب کا ہے، جزیرہ نمائے عرب، آج کا سعودی عرب۔ یہاں سے عرعر جدید بارڈر کی طرف سے بہت آسانی کے ساتھ، تو کہا کہ بہترین جگہ ایک ہے کوفہ، یا تو وہاں پر فوجی چھاونی بنائی جائے، یا دوسری ایک فوجی چھاونی بنائی جائے وہ علاقہ شط العرب کے قریب جو دارالحکومت بغداد سے تقریباً 450 کلومیٹر کویت کے بارڈر پر ہے، اور یہاں سے اگر بنایا جائے تو یہ کویت کے خلیجی ممالک کی طرف اور ایران کا پورا علاقہ جو ابھی تک کسرا کے قبضے میں ہے وہاں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہاں کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہمیں سرحدی چوکی مل جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ دونوں جگہ چوکیاں بنا لی۔ تو آج ہم بصرہ کا ذکر کریں گے۔ بصرہ خلیج فارس سے تقریباً 55 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس چھوٹی سی بستی کے قریب حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا تو حضرت عتبہ ابن غزوان نام کے صحابی رسول جو بدری صحابی، جنگ بدر میں وہ شریک ہوئے تھے، اونچا مقام رکھتے تھے، تو عتبہ ابن غزوان اپنے غلام کو لے کر فاروق اعظم کے حکم پر ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آئے، اور انہوں نے آج جہاں بصرہ شہر موجود ہے اسی علاقے میں عتبہ ابن غزوان نے ایک فوجی چھاونی بنائی۔ وہ جگہ چونکہ سمندروں کے قریب تھی، وہاں بانس کے بے شمار جنگل تھے، اب ان جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر ہی میدان بنانا تھا۔ ان لوگوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فاروق اعظم کے ایک فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ فرمان یہ تھا کہ مسلمانوں کی فوجی چھاونیاں باضابطہ محلوں کی شکل میں اور محلوں کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ وہ ایسی عارضی پناہ گاہیں ہوں کہ فوجی چھاونی رہے، فوجی آئیں لیکن تناسانی کا شکار نہ ہو پائیں، بلکہ فوجی ہر وقت جنگ کے لیے تیار تھے۔ تو جب انہوں نے جنگل کاٹنے شروع کیے تو بانسوں کے بے شمار بامبو ان کو مل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں کپڑوں کے خیموں کی بجائے انہی بامبوؤں کو رسیوں سے باندھ کر کیونکہ کھجوریں بھی وہاں بے شمار ہوتی ہیں۔ اب بصرہ کی کھجوریں پورے عرب میں مشہور، مدینے کی کھجوروں کی تو بات ہی نرالی ہے، لیکن مملکت عراق میں بصرہ علاقے کی کھجوریں بھی بے مثال ہیں، بہت مشہور ہیں، بہت کثیر تعداد میں آج بھی ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں ہمارے ہندوستان میں مدینے سے اور دوسری جگہوں کی اچھی اچھی کھجوریں نہیں آتی تھیں، تو 80 سے 90% کھجوریں بصرہ کی اور عراق ہی کی یہاں آتی تھی اس زمانے میں۔ اب تو خیر ہر جگہ کی کھجوریں دستیاب ہیں۔ تو بصرہ کی جو جنگل کاٹے گئے، کھجوروں کے پتوں سے رسیاں بنائی، بامبوؤں کو باندھ کے انہوں نے مچان بنا۔ اب مچان بنانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ دلدلی علاقہ تھا، اگر زمین کے اوپر یہ خیمے بناتے تو زمین کے کیچڑ پانی میں رہنا بھی دشواری تھی، تو ایسے اونچے اونچے مچان بنائے۔
تو بامبوؤں کے مچان بنا بنا کر یہ لوگ اوپر رہنے لگے۔ حضرت نے فرمایا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خبردار خبردار ایک بھی پکی عمارت نہ بنا، ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے آئے ہیں، جہاد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ یوں حضرت فاروق اعظم کے حکم پہ جب بنا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہاں ایک مسجد کی بھی ضرورت ہے جو پورے اسلامی معاشرے کا مرکز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد بالکل آبادی کے بیچ میں بنانا، بڑا سا میدان لینا، اور اس میں وہ مسجد بھی تمہیں چاہیے کہ تم اسی بانسوں ہی کی بنانا۔ خیر وہ مسجد بن گئی۔ آج بھی عالم اسلام میں وہاں کی جامع مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ باضابطہ مسجد نبوی، مسجد قباء جیسی عظیم مسجدوں کے بعد عالم اسلام میں سب سے بڑے پیمانے پر مرکزی مسجد اور مرکز جو بنایا گیا وہ بصرہ کی جامع مسجد۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حکم پر عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے شہر بسایا، اور یہ اسی طرح لوگ صرف سپاہی کی حیثیت سے آتے پھر چلے جاتے، جانے لگتے تو یہ مکان، یہ مچان خراب نہ ہو اس کو کھول کے رسیوں سے باندھ کے وہیں چھوڑ دیتے، آتے تو پھر مچان کھول کے گٹھر کھولتے پھر اپنے مکان کھڑے کر دیا۔ جفاکش لوگ تھے، محنتی لوگ تھے، اور رفتہ رفتہ جب وہاں سے مسلمانوں نے حملے کرنے شروع کیے تو آپ دیکھیں وہاں سے رے تک پورا ایران، افغانستان کے بارڈر تک آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، پورے ایران پر قبضہ ہوا ہے تو اس میں سے زیادہ تر حملے اسی بصرہ کی طرف سے ہوئے، اور اس بصرہ کو حضرت فاروق اعظم کے دور ہی میں جب فوجی چھاونی جیسی مرکزیت حاصل ہوئی تو دور دراز سے قبائل زندگی کی آسانی کے لیے اسی شہر میں آباد ہونا شروع ہوا۔ اب جب لوگوں کے ترک وطن کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ بصرہ دن بدن آبادی کے اعتبار سے ترقی کرتا گیا، ضروریات زندگی بڑھ گئی، تو اب باقاعدہ ایک علمی مرکز، ایک فوجی مرکز، ایک سماجی مرکز شہر بصرہ کو یوں حاصل ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ وہاں مقرر کیا کہ آپ وہاں کے عالم دین بن کر مدرس بن کے جائیں۔ ایسے ہی وہاں پر گورنر بنایا انہوں نے 16 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک بہت ہی مشہور صحابی ہے، ان کا علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، سادگی، بہادری، ایمانداری، میں کس کس چیز کی تعریف کروں۔ ایک صحابی میں جو خوبیاں ممکن تھی اللہ نے وہ ساری خوبیاں انہیں عطا کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کو ذہن رسا دین کا بہت بڑا علم عطا فرمایا، بہت بڑے محدث تھے، بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں، بہت سارے صحابہ کے استاذ ہیں، وہ علم دین تھے، علم سیاسیات کے بھی ماہر تھے، علم دنیا کے بھی ماہر تھے، خاص طور سے ان کا اخلاص اتنا زبردست تھا۔ انہوں نے ایسے ڈھنگ سے حکومت کی کہ فاروق اعظم نے وصیت کی میرے انتقال کے بعد بھی جو خلیفہ متعین ہوگا اس کے لیے لازمی ہے کہ اور جگہ کے خلفاء کو بدلو نہ بدلو، خبردار خبردار ابو موسیٰ اشعری کو کم سے کم 4 سال تبدیل مت کرنا۔ وہاں کے علاقے کے لیے ابو موسیٰ اشعری ہی لائق ہے، اور واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا۔ جو نئی باتیں ہوئی، جو نئے مسائل ہوئے، سب کا حل پیش کیا۔ اب جب نئی آبادیاں آئیں، ضرورتیں بڑھیں تو پانی کی ضرورت پیش آئی، اور چونکہ کھارے پانی کا وہاں پہ عام طور پر سمندر قریب ہے
لیکن انہوں نے میٹھے پانی کے ذخائر کو اجاگر کر کے حاصل کر کے باقاعدہ اس کے نہر جیسی بنا دی. اب کئی سو سال تک وہ نہر جاری رہی جو اہل بصرہ کے پانی پینے کے لیے کافی اور وافی رہی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نالے بنوائے. ان نالوں میں گندے پانی کی نکاسی کا انتظام کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہروں کا جال بچھا دیا. بہت ساری نہریں بنوائیں. اس نہروں کی وجہ سے آبپاشی کا نظام بہت بہتر ہو گیا. اب سبزیاں، ترکاریاں، کھجور اور دیگر باغوں میں پانی کی کمی کم ہونی شروع ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ بصرہ دن بدن ترقی کرتا گیا اور ترقی کرتے ہوئے دور دراز کے لوگ آتے گئے. ہمارے بمبئی بھیونڈی کا کیا حال ہے؟ بڑے بڑے شہر جو ہمارے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے وطن میں مکانات ویران پڑے، محل نما کوٹھیاں ویران پڑی ہیں، اور یہاں جھگی جھوپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. صرف اسی لیے تو کہ یہاں روزی روٹی کا وافر سامان ہے، آسانیاں ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں. ایسے ہی بصرہ جب آباد ہوا تو اتنا آباد ہوا کہ اس زمانے میں عوامی سطح پر بھی امن و امان، چین، سکون یہ تو قائم ہوا ہی. ساتھ ہی ساتھ ابو موسیٰ اشعری کا دور جہاد کا دور ہے، فتوحات کا دور. ایران کے کئی صوبے اسی دور میں اسلامی قلمرو میں داخل ہوئے. قریب قریب پورے ایران میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. البتہ ایرانی قوم بہت بدماش، اللہ رحم کرے اس قوم. ان لوگوں نے بغاوت کی خلافت عثمانیہ میں سوچا کہ نرم دل خلیفہ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو جیسے چاہیں گے دبا دیں گے. لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر ہمارے اکابر صحابہ کمانڈروں نے ان بغاوتوں کو بحسن و خوبی کچل دیا اور دوبارہ اسلامی سلطنت کی سطوت کو قائم فرما دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاح عامہ کے بہت سارے کام کیے. خاص طور سے آبپاشی کا نظام، نہروں اور نالوں وغیرہ، پانی کے پینے وغیرہ کا وافر انتظام کیا، اور ایک بہترین حکومت کا نظام وہاں جاری ہوا. بعد میں ایسا ہوا کہ کچھ آندھی آئی، طوفان آیا، کبھی کچھ اور ایسی پریشانیاں آئیں جس سے یہ جو بانسوں کے مچانات کا جو نظام تھا وہ مشکل ہوتا چلا گیا اور آبادی بھی بڑھ گئی. تو حضرت فاروق اعظم کی اجازت سے وہاں پختہ مکانات بنانے کی اجازت ملی. ایسے ہی کوفہ میں ہوا تھا. جب کوفہ کا ذکر کریں گے تو وہاں کی باتیں بتائیں گے. میرے دوستو 4 سال ہونے کو آئے ان کی خلافت کو کہ یہ جو اہل بصرہ ہیں، سن لیجئے کہ یہ بصرہ اصل میں ایران ہی کا حصہ ہے. عراق 2 حصوں میں بٹا ہے. جو دریائے دجلہ اور فرات کے پہلے کا والا حصہ جو عرب سے لگا ہوا ہے اس کو عراق عرب کہتے ہیں، اور دریا کے اس پار کا علاقہ عراق عجم کہتے ہیں جو حقیقت میں ایران ہی کا حصہ ہے. آج بغداد کے قریب مدائن شہر ہے، وہ تو خاص کسرا کا پایا تخت تھا. تو عراق آدھا جو ہے دریا کے اس طرف والا وہ سب ایران ہی تھا. اور یہاں کی قوم اتنی بدبخت، اتنی بدماش، مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کی وہ جو جبلت، وہ سرشت تھی، فتنے بازی، وہ کم نہیں ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بصرہ میں نئے نئے فتنے باز پیدا ہو. خاص طور سے جیسے یمن میں عبداللہ ابن سبا نام کا جو یہودی فتنے گر نکلا، یا عرب میں بھی جو فتنے باز آتے، عرب کے مبارک ماحول میں، دینی ماحول میں وہ پنپ نہیں پاتے تھے. تو ان لوگوں نے اپنی جولانگاہ بنائی ان خطوں کو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے. ان لوگوں نے وہ نئے آنے والے بصرہ کے عام لوگوں میں رہنا شروع کیا. ان فتنے بازوں نے اپنا فتنہ کوفے میں بھی ایسے جو نئے بسے وہاں جا کے بسے. کچھ لوگ مصر گئے،
اور اپنی غلط عقائد گمراہ کن باتیں یا کم از کم خلافت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے. رافضیت کا فتنہ اسی دور میں ابھرا، خارجیت کا فتنہ اسی دور سے شروع ہوا، معتزلہ کا فتنہ اسی دور سے بنیاد پذیر پر ہوا، جبریہ، قدریہ، مجسمیہ، مختلف طور کے فرقے وہاں پہ ہونا شروع ہوئے. لیکن ان لوگوں کو عرب میں اس زمانے میں موقع نہیں ملا. وہ دوسری طرف ایسے ہی بصرہ، کوفہ، شام، دمشق اس طرف آتے رہے. دمشق میں بھی کم، شام میں اس لیے کم ہوا کہ وہاں امیر معاویہ جیسے مدبر کی حکمرانی تھی. لیکن یہ سب بیچارے بالکل سیدھے سادے دیندار، جو خود جنتی ہوتا ہے سب کو جنتی سمجھتا ہے، جو خود سیدھا ہوتا ہے وہ کسی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ان فتنے بازوں نے ہمیشہ فتنہ کیا بصرہ، اور ہمیشہ ان لوگوں نے اچھے لوگوں کو ستایا. میں اس کی ایک مثال پیش کروں تو آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی. اس کے بعد بھی بصرہ میں فتنے بازیوں کا عالم یہ تھا کہ بے شمار چوریاں ہونے لگی، دن رات چوری، دن دہاڑے چوریاں ہوتی تھی. اور رات تو کوئی ایسی باقی نہ جاتی تھی کہ جب نہ سنا جائے کہ بصرہ شہر میں چوری ہو گئی. اور یہ چور اتنے شاطر تھے کہ پکڑے بھی نہیں جاتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی کہ کیا کیا جائے. یہ بصرہ ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ چوروں کا اڈا ہو گیا. تو وہاں پر اس وقت دربار میں ان کے ایک عزیز حضرت زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کے 4 بہترین دماغوں میں سے ایک روشن دماغ، 4 مدبرین میں سے ایک بہترین مدبر خاص، حضرت زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چالاک ہے. یہ دربار میں تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب تو آپ کی اور ہماری صلح ہو گئی ہے. ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور اپنے بھائی، سگے بھائی امیر معاویہ ان کے خلاف تھے. لیکن حضرت علی کے شہادت کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ بھائی میں صحابہ کرام نے مل کر اتفاق پیدا کر دیا، جو معمولی گھریلو اختلاف تھے اس کو دور کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے بصرہ کا گورنر بنا دے تو میں ایک دن میں پورے بصرہ کو قابو میں کر دوں. ان کی عقل مندی کے قائل تھے حضرت امیر معاویہ. کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہیں وہاں کا قاضی بناتا ہوں، وہاں کا گورنر بناتا ہوں. فرمایا فرمان لکھ دو. حضرت امیر معاویہ نے خط لکھ دیا، فرمان جاری کر دیا، اور وہ خط حضرت زیاد بن ابو سفیان کو دیا کہ لے کے جاؤ. حضرت زیاد وہ خط لے کر پہنچے بصرہ عین اس وقت جب جمعہ کا دن تھا. صبح یہ پہنچے بصرہ کے والی کے پاس. وہ بیچارے نیک انسان تھے، سیدھے سادے بھولے انسان. ان کے پاس پہنچ گئے، سلام دعا کے بعد کہا کہ میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے نام ایک پیغام لایا. انہوں نے کہا کہ بصر و چشم بتائیے، امیر ہیں ہمارے. تو فرمان جب دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں تمہیں معزول کر کے تمہاری جگہ ان کو گورنر بناتا ہوں، اب تم ان کے ماتحت رہو اور اپنی گورنری کا عہدہ انہیں سونپو. تو جب انہوں نے پڑھا تو وہ اچھے لوگ تھے، ان کو دنیا داری اور حکومت اور دولت سے کوئی مطلب تو تھا نہیں کہ چلو جوڑ توڑ کرتے اور جنگ لڑتے اور رشوتیں دیتے. صاف کہہ دیا ارے واہ سبحان اللہ، اچھا ہے آپ کے ذمے یہاں کی حکومت میں تو تنگ آ گیا ہے. حضرت زیاد بن ابی سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے، جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، مسجد چلے. یہ دونوں مسجد پہنچے. مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جامع مسجد بصرہ. پہنچنے کے بعد اذان کے بعد خطبے کی باری آئی. تو خطبے سے پہلے
ان دونوں کی بات ہو چکی تھی. حضرت زیاد بن ابو سفیان منبر پہ چڑھ گئے. بیٹھے, اذان خطبہ پکاری گئی تو انہوں نے خطبہ دینے کے لیے پہلے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو پوری مسجد میں سناٹا, کسی نے جواب دیا نہیں, اور دیا بھی تو دل ہی دل میں دیا. اب انہوں نے کہا کہ اما بعد, میں تمہارے امیر المومنین امیر معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا, اور انہوں نے اہل بصرہ کو سلام کہا. پھر سب خاموش یا زیر لب منمنائے ہوں. اب یہ حضرت زیاد بن ابو سفیان کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اب وقت بدل گیا, دور الگ آ گیا. اس بھرم میں نہ رہنا کہ جیسے تم زندگی گزارتے تھے ویسے ہی اب زندگی گزارو. امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہاں کا حاکم اور گورنر بنا دیا, اور میں دیکھ رہا ہوں تم سب بڑے کم بخت کم ظرف لوگ, بڑے جری ہو, تم بڑی ناروا حرکتیں کرتے ہو. میں نے سلام کیا, تم میں سے کسی کا منہ نہ پھوٹا کے جواب دیتا. میں نے امیر المومنین کا سلام کہا, امیر المومنین کا سلام میں نے پہنچایا, تم سب خاموش ہو. تم اتنے بڑے ہو گئے. سن لو, اب جو بھی غلط حرکت کرے گا, نافرمانی کرے گا, بغاوت کرے گا, زیاد اس کی 7 نسلوں کو نہیں بخشے. اب میں آج سے سب سے پہلا حکم جاری کرتا ہوں, آج سے پہلا فرمان, کہ پورے بصرہ میں کوئی بھی شخص اپنے گھر میں کبھی تالا نہیں لگائے, اور رات میں خبردار کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرے گا. سب کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. سب حیرت زدہ ہو گئے. چوروں کے ڈر سے تو دروازے لگائے گئے اور دروازوں کی حفاظت کا اچھا انتظام کیا گیا, اور یہ چوروں کا یہ حال, اور یہ کہتے ہیں خبردار نہ کوئی دروازہ بند کرے نہ کوئی تالا لگائے. اور راتوں میں تو خبردار ایک بھی دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. کسی کا دروازہ بند ہوا تو میں اس کو سزا دوں. جب یہ بات کہی تو اس پر سب لوگوں کو حیرت تو ہوئی, لیکن فوراً کہا, اور دوسرا میرا حکم یہ ہے کہ آج سے عشاء کی نماز کے اتنی دیر بعد سے فجر کی اذان تک ایک شخص بھی مجھے باہر نظر نہیں آنا چاہیے. سب اپنے اپنے گھروں کے اندر. اسے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دو کہ دفعہ 144 کہہ دو, یا کرفیو کا جو ہمیں باہر نظر آئے گا عشاء کے آدھے گھنٹے بعد سے لے کر صبح کی اذان کے پہلے تک جو باہر نظر آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے. یہ ہمارا فرمان. میرے دوستو, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے کرفیو کا نظام قائم کیا ہے تو صحابہ کرام نے حضرت زیاد بن ابو سفیان نے قائم کیا. یہ کرفیو, اس کے پہلے کبھی اس کا کوئی تصور کانسیپٹ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم لوگ اب کتنے بہادر ہو, اور یہ بھی دیکھ لینا کہ میں ابو سفیان کا بیٹا زیاد. ابھی تم لوگوں نے ہماری برکتیں دیکھی, اب ہماری حرکتیں دیکھنا. یہ کہہ کر فوراً منبر سے گز جلال میں نیچے اترے, کہا تکبیر پکار نماز پڑھائی. اب جب نماز کے بعد لوگ باہر نکلے تو سرگوشیاں ہونے لگی, پھس کانا پھوسیاں, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیسا پیغام, وہ کیسا پیغام. لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا, یہ تو بات کی بات ہے, پہلے ہم اس پہ عمل تو کرنا آج سے شروع کر دیں ورنہ پتہ نہیں کیا کریں. صاحب پہلے ہی دن پورے بصرہ کے ہر گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہو, پردے لگے, کسی کا دروازہ بند نہیں. اور عشاء کی تھوڑی دیر کے بعد حضرت
زیاد ابن ابی سفیان اپنے سپاہیوں کو محافظین کو لے کے دورے پہ نکلے. پورے بصرہ کی سڑکوں پر ایک بھی متنفس نظر نہیں آیا, ایک انسان بھی نظر نہیں آیا. حضرت مسکراتے ہوئے بصرہ کے دورہ کرتے رہے اور پھر بعد چلتے چلتے باہر کی طرف. تو شہر کے باہر کے حصے میں, وہ شہر ہی کا حصہ تھا, چراگاہ تھی. چراگاہ میں ایک چرواہے کو دیکھا, وہ بکریاں چرا رہا ہے, لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہے, بکریاں چرا رہا. حضرت اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں تو مزدور آدمی ہوں, غلام ہوں, بکریاں چرا رہا, غریب انسان ہوں. کہنے لگے کیا تمہیں ہمارا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ رات میں باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی گئی بصرہ میں؟ کہا حضور وہ تو ہے, لیکن وہ سب کہاں, وہ شہر کے لوگ, میں تو مزدور آدمی, بکریاں چرانے والا. کہا جب میں نے کہہ دیا تھا کوئی فرد بشر باہر نظر نہیں آئے ورنہ میں قتل کر دوں گا. کہا اب آپ کیا مناسب سمجھیں آپ کریں, لیکن میں تو مزدور ہوں, میں تو مجبور ہوں. حضرت نے سپاہیوں سے کیسے قید کر لیا. دوسرے دن دربار عام سجا, مسجد ہی دربار تھی, اور سب کے سامنے کہا, ڈگڈگی پٹوا دی, یعنی اعلان کروا دیا کہ آج نیا پہلا فیصلہ ہے. تو شہر والوں کو بھی خود بدھ ہو رہی تھی, پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو, کیا معاملہ ہو. آئے تو دیکھا کہ یہ معاملہ. حضرت نے سب کے سامنے کہا کہ ہم نے اعلان کیا تھا, تم کو اعلان پہنچا تھا کہ نہیں؟ کہاں اعلان تو پہنچا تھا, میں نے سمجھا عام لوگوں کے لیے حکم ہے, میں تو غلام ہوں, چرواہا ہوں, غریب ہوں, مزدور ہوں. حضرت سیدنا زیاد بن ابو سفیان نے کہا جب میں نے کہہ دیا تھا ایک بھی انسان سڑک پہ نہ دکھے, باہر نہ دکھے, سب اپنے اپنے گھروں میں رہو, باہر دکھے کیوں؟ کہا میں چرواہا تھا, چلا آیا چرانے کے لیے. کہنے لگے کہ میں نے جیسا کہا تھا اس کی سزا میں تمہیں مجمع عام کے سامنے قتل کروں گا. وہ کہنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں, میرے بچے ہیں, بیوی ہے, ان سب کی دیکھ ریکھ. کہا تو جیسی دیکھ ریکھ کرتا تھا اس سے اچھی دیکھ ریکھ کا انتظام میں بیت المال سے کروں گا. تمہارے بچوں کا, تمہاری بیوی کا, تمہارے گھر والوں کا ساری ضروریات بیت المال سے پوری ہوں گی, فکر مت کرو. لیکن تم نے قانون توڑا ہے, قانون توڑنے کی سزا میں تم کو قتل کیا جائے. اب سرگوشیاں پوری مسجد میں, پورے دربار میں. حکم دیا لے جاؤ میدان میں, سب کے سامنے اس کا سر اڑا. اب میدان میں لے جایا گیا. جب پورے بصرہ کے لوگوں کے سامنے اس کا سر اڑایا گیا تو ایک ہی دن میں, ایک ہی رات میں, ایک آدمی کی قربانی سے پورے بصرہ کا عالم یہ ہو گیا کہ پھر صدیوں وہاں چوری ہوئی. یہ ہے عقل مند. لیکن میں یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ تھا, اہل بصرہ بڑے فتنے باز تھے. کچھ نہ کچھ نئے نئے فتنے, کان کے کچے تھے, جو آیا وہ بول دیا پھس پھس, ہاں وہ ایسا بول رہا, وہ ویسا بول رہا. یہاں تک کہ ان کے اندر ایک پوری جماعت تیار ہو گئی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خلاف تھی. ان میں زیادہ تر پیسے والے لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو عیش کرنا چاہتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سب سے کہتے تھے نماز کے لیے سب کو آنا پڑے گا, زکوٰۃ دینی پڑے گی, نیک کام کرنے پڑیں گے, غلاموں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے, امیر پیسے والے عہدیدار چھوٹوں کو دبا نہیں سکتے. اب وہ بالکل اسلامی نظام قائم کیے ہوئے. تو وہ جو لوگ خراب طبیعتوں کے تھے, جن کی سرشت خراب تھی, ان لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ ان کے خلاف ایک محاذ بنایا. یہاں تک کہ ایک پوری جماعت لے کر یہ لوگ امیر المومنین عثمان غنی کی خدمت میں مدینے پہنچ گئے. حضرت عثمان غنی سے یہ وفد ملاقات کر کے کہنے لگا کہ ہم بصرہ سے آئے ہیں, ہم ایک عرضی لے کے آئے ہیں, ہماری فریاد سنی جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے. حضرت نے فرمایا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے امیر بنے، نگراں بنے، حاکم بنے، آپ ان کا تبادلہ کر دو، ان کو معزول کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری جیسی شخصیت جو سارے اجلے صحابہ میں ممتاز ہے، ان کا اجلے صحابہ میں مقام ہے، ہم سب ان کے شروع سے اخیر تک کے حالات سے واقف ہیں، ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ کیا ان کے معزول کر دیا جائے؟ معزول کرنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے دیکھیے ہٹ دھرمی جب آتی ہے تو ایسے کہنے لگے ہم سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے کہ وہ کیسے ہیں، ہمیں جو معلوم ہے ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم بتائیں گے بھی نہیں، ہم صرف ایک ہی بات کہیں گے، ہمارا حاکم تبدیل کر دو، ہمارا حاکم تبدیل کر دو۔ اور یہ اتنے ضدی اور ہر درم تھے، کچھ ایسے ڈھنگ سے بات کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدشہ لاحق ہو گیا، اگر ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ اتنے ضدی ہٹیلے فتنے باز ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ذات کو داغ لگا دیں گے، ان کی شخصیت کو داغدار نہ کرتے، ان کے خلاف بکواس نہ کرنے لگے۔ ایک طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بے داغ شخصیت کی حفاظت منظور، دوسرے نہیں معلوم تھا کہ یہ جا کے وہاں پہ اور فتنے پھیلائیں۔ اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا اگر تم اسی پہ مصر ہو، یہی تمہاری ضد ہے کہ تمہارا حاکم تبدیل کر دیا جائے، تو بتاؤ پھر تمہارے اوپر کس کو حاکم بنایا جائے؟ تم ہی اپنے پسند کا حاکم بناؤ۔ تو ان کی مت ماری گئی، کہنے لگے تم قریش میں سے کسی بھی شخص کو حاکم بنا دو، ہر شخص ابو موسیٰ اشعری سے زیادہ لائق فائد ہے، ان سے اچھے ہی ہوں گے، تو کسی کو بھی بنا دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے اس وقت جو فیصلہ کیا کہ اچھی بات ہے تم جاؤ، میں بہت جلد ابو موسیٰ اشعری کو اپنے پاس بلا لوں گا، ان سے میں فیض یاب ہوں گا، ان سے میں فائدہ حاصل کروں گا، اور تمہارے لیے تمہارے لائق کسی اچھے امیر کا انتخاب کر دوں گا۔ یہ لوگ واپس آئے، واقعی حضرت عثمان غنی نے اس کے بعد جو فیصلہ کیا، جو سیاسی کارنامہ انجام دیا، وقت اور حالات کی نبض دیکھ کر کیا فیصلہ کرنا چاہیے، فیصلہ کر کے کسے امیر اور کمانڈر بنایا، انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔